اسلام نفاست اور پاکیزگی کا دین ہے۔ رہنے سہنے کھانے پینے حتیٰ کہ لباس اور بود و باش کے سلسلے میں بھی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام ایسے رویوں کی بھی حوصلہ شکنی کرتا ہے جو اسراف اور توہمات پر مبنی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مکھی کسی کے پینے یا کھانے کی چیز میں پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ اسے ڈبو دے اور پھر نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور اس کے دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے علاوہ صحاح ستہ کی کئی دوسری کتب میں بھی موجود ہے اور اس کی صحت ذوف سے مبرہ ہے۔ کچھ لبرل حضرات اس قسم کی احادیث پر معترض دکھائی دیتے ہیں کہ یہ کیسا اسلام ہے جو جراثیم والی مکھی کو ڈبو کر پینے اور کھانے کا حکم دیتا ہے۔ جدید سائنسی اور طبی تحقیقات نے اس حدیث کی نہایت احسن انداز میں تصریح کی ہے۔ طبی طور پر اب یہ بات معروف ہے کہ مکھی اپنے جسم کے ساتھ کچھ جراثیم بھی اٹھائے پھرتی ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس وقت بیان فرمائی تھی جب انسان طب کے ان بنیادی حقائق کے بارے میں بہت کم جانتا تھا۔ طبی تحقیقات یہ بھی بتاتی ہیں کہ جہاں یہ مکھیاں ان جراثیموں کو اپنے ساتھ اٹھائے پھرتی ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے ان مکھیوں میں کچھ ذرائع ایسے بھی پیدا کیے ہیں جو ان جراثیموں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ آسٹریلیا کی میکوائر یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف بایولوجیکل سائنسز کے سائنسدانوں نے اپنے تجربات میں دریافت کیا کہ مکھی کے جسم میں اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مکھیاں گلے سڑے گوشت، پھلوں، گوبر غرض ہر قسم کی گندگی پر بیٹھنے کے باوجود ان کے مضر اثرات سے محفوظ رہتی ہیں۔ اب یہ سائنسدان مکھی سے ان مادوں کو حاصل کر کے نئی اقسام کی اینٹی بایوٹکس بھی متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ اس قسم کے چند دیگر حالیہ تجربات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایک مکھی بیماری کے جراثیموں کے ساتھ ساتھ ان جراثیموں کا تریاک بھی اٹھائے پھرتی ہے۔ عام طور پر جب مکھی کسی مائع غذا کو چھوتی ہے تو وہ اسے اپنے جراثیموں سے آلودہ کر دیتی ہے، لیکن اگر اسے مائع میں ڈبکی دے دی جائے تو وہ ان جراثیموں کا تریاک بھی اس غذا میں شامل کر دیتی ہے، جس سے ان جراثیموں کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک کسی مشروب کو ناپاک کرنے والی چیز کسی جاندار کا خون ہوتا ہے۔ جن جاندار چیزوں میں خون نہیں، یعنی ان کی رگوں میں خون حرکت نہیں کرتا، اگر وہ کھانے پینے کی چیزوں میں گر جائیں تو اس سے وہ چیز ناپاک اور نجس نہیں ہوتی، جیسے شہد کی مکھی، بڑ، مکڑی، چونٹی یا مکھی وغیرہ۔ یہاں یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ اگر کسی غذا میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر اس غذا یا مشروب کو استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ حدیث صرف اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ مکھی کے گرنے کے بعد اسے ڈبو دینے سے وہ مشروب پاک ہو جاتا ہے اور بیماری کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ اب یہ بات اپنے اپنے مزاج کی ہے۔ اگر کوئی مکھی کو ڈبو کر اسے پی لیتا ہے تو وہ مکھی کے بیماری پھیلانے والے اثر سے محفوظ رہے گا، اور اگر کوئی کراہت کی وجہ سے نہیں پیتا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اگر کسی تھوڑے مشروب یعنی 1 کپ چائے یا 1 گلاس شربت کو استعمال نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر چائے کی دیگچی یا شربت کے ڈرم میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دینے سے نہ صرف بیماری کے اثرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے بلکہ وسائل کے ضیاع اور نقصان سے بھی بچا جا سکتا ہے۔